السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مقتدیوں میں سے ایک مقتدی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ اب سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے پیش آیا تھا، لیکن وہ واقعہ یاد آیا، ان سے ملاقات پھر ہوئی تو سوچا وہ واقعہ آپ کو سنا دیا جائے، اور اس سے انہوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ آپ کو سنا دیا جائے۔ ایک روز ایسا ہوا، وہ بہت پریشان میرے پاس آئی، گھر دوڑے دوڑے، اور انہوں نے مجھے جو ہے بلایا، پکارا، میں ان کے پاس آیا۔ میں نے کہا اچانک آپ اتنے بھاگے دوڑے کیسے آ رہے ہیں؟ ویٹ کر لیتے، میں مسجد میں آ ہی جاتا، وہاں ملاقات ہو جاتی۔ کہ نہیں، میں بہت پریشانی میں ہوں اور بہت ٹینشن مجھے ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرے گھر پر زیور رکھا ہوا تھا، تقریباً 5 لاکھ کا زیور تھا، اور وہ زیور نہیں مل رہا ہے، کھو گیا ہے۔ سونے کا زیور تھا اور مجھے بڑا جو ہے پریشانی ہو رہی ہے۔ شادی کا زیور تھا اور وہ اچانک گم ہو گیا ہے، بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں، اچانک نہیں مل رہا ہے، بہت ڈھونڈا میں نے، سب جگہ ڈھونڈ لیا۔ میں نے کہا دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہیں رکھ کر بھول گئے ہو۔ میں نے کہا کوئی چوری کی علامت، کوئی آثار نظر آ رہے ہیں کہ چوری ہوئی ہے گھر میں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا ہے؟ کہ بس مل نہیں رہا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، پورا گھر میں نے چھان لیا، پورے گھر میں نے ڈھونڈ لیا۔ پھر میں نے ان کو ایک یعنی تھوڑا سوچنے کے بعد مجھے ایک چیز یاد آئی جو مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا۔ وہ یہ کہ جب کبھی کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے تو آپ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، وہ انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو میں نے ان کو وظیفہ بتا دیا کہ آپ یہ کام کر لیں، آپ درود شریف پڑھیں کثرت سے، آپ کو وہ چیز انشاءاللہ آپ کی مل جائے گی۔ تو میں نے کہا کثرت سے پڑھ لیں۔ کہ لیں کثرت سے کتنا پڑھوں؟ میں ایک تو ٹینشن میں ہوں، ٹینشن میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، پھر میں کیسے اس کو پڑھتا رہوں گا کنٹینیو؟ پھر مجھے اور وسوسے آئیں گے، میں کیسے؟ آپ مجھے کوئی ایسا سولوشن بتا دیں جس سے مجھے سکون ہو جائے، وہ ملے یا نہ ملے۔ میں نے کہا نہیں، وہ آپ کو ملے گی بھی انشاءاللہ، اگر چوری نہیں ہوئی تو۔ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں چوری کی کوئی علامت نہیں ہے، اور آپ سکون رکھیں، آپ کو سکون بھی ہوگا۔ بس یہ کہ آپ اللہ کا نام لے کر بس بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور کثرت سے پڑھیں۔ پھر میں نے اسے یہ کہہ دیا، میں نے کہا آپ جو ہے پریشان ہیں تھوڑے سے، تو میں آپ کو بتا دوں کثرت کی جو علماء نے تعداد بیان کی ہے وہ 300 ہے۔ آپ اس کے اندر اندر جو ہے مطلب اتنا تو پڑھ ہی لیں کم سے کم، اس سے کم پر نہ رکیں، کم سے کم دن میں اتنی مرتبہ پڑھ لیں۔ 2 3 روز کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی یا کیا تھا؟ کمال ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا آپ کے کہنے پر، میں نے 2 تسبیح پڑھی تھی پوری، اور اس کے بعد میں نے 8 10 مرتبہ اور پڑھا ہوگا۔ اور اللہ کا کرنا یہ تھا کہ میں پڑھ رہا تھا تسبیح، اور میری بیوی بھی پڑھ رہی تھی، اور ہم دونوں ڈھونڈ رہے تھے، اور پورے گھر میں پہلے دیکھا تھا نہیں ملا تھا، اور پھر وہ پڑھتے پڑھتے دیکھا تو مل گیا، اور ایسی جگہ ملا کہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں ہو سکتا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ آیا کہ اللہ جانے وہ وہاں کیسے پہنچ گیا، لیکن بہرحال یہ کہ اللہ کا بڑا شکر ہے وہ مل گیا۔ تو تھوڑا سا درود شریف پڑھنے پر جو ہے اتنا جو ہے سکون و اطمینان ہوا اسی ایک دن کے اندر کہ ان کی چیز بھی ان کو مل گئی، اور جو ہے ان کو یہ فائدہ ہو گیا، اور درود شریف پڑھنے کا جو سکون ان کو ملا وہ ایک الگ ہے۔ یہی ایک ایسا ہی ایک واقعہ ایک خاتون کے ساتھ اور پیش آیا تھا۔ انہوں نے بھی انہوں نے کال کے ذریعے سے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے ان کے پیسے غائب ہوئے تھے، اور وہ اچھی خاصی رقم تھی، وہ بھی 30 سے 80 ہزار کے درمیان کچھ رقم تھی، مجھے یاد نہیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ کہ انہوں نے کہا کہ پیسے رکھے ہوئے تھے، گڈی تھی، 500 500 کے نوٹ تھے، اور 100 کے نوٹ تھے، اور وہ گڈیاں غائب ہو گئی، نہیں مل رہی، بہت پریشان ہیں۔ اور ہسبینڈ، آپ کو معلوم ہے اگر انہوں نے ہسبینڈ نے وائف کو پیسے دیے اور وہ اگر گم ہو جائیں تو پھر وائف کتنی ٹینشن میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی مجھے ٹینشن تھی، اور وہ انہوں نے فیس کے لیے بچے کی جو ہے پیسے لا کر رکھے ہوئے تھے کہ بچے کی فیس جمع کرنی ہے، اور وہ پیسے نہیں مل رہے ہیں، بہت ٹینشن ہو رہی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے ان کو سکون کے لیے ہی بتایا تھا، اور ان سے کہا تھا اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر نہیں چوری ہوئے تو آپ کے گھر کے اندر کبھی کبھی ہو جاتا ہے، انسان رکھ کر بھول جاتا ہے، کہیں رکھا ہوتا ہے کہیں سمجھتا ہے، پھر وہ ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ بات ہے کہ وقت کے بعد ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کھو جائیں گے، چوہا اس کو کتر جائے گا، کیا ہوگا؟ لیکن جب یہ ورد کریں گے آپ تو وقت پر مل جائیں۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے درود شریف پڑھ کر اور درود شریف کو اس طرح اپنا معمول بنا کر، ایک تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فوائد احادیث میں آئے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن اتنا سا عمل کر کے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، جو میں نے آپ کو 2 کی مثال دے دی میرے ذریعے سے، اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ درود شریف پڑھ کے آخرت تو کما ہی سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا وظیفہ بھی ہے کہ اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جاتی ہے اور آپ بھول جاتے ہیں اسے رکھ کر، آپ کو نہیں یاد آ رہی ہوتی ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تو آپ درود شریف کی کثرت کریں گے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے اور اس چیز کو ڈھونڈیں گے بھی، تو ڈیفینیٹلی وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ درود شریف پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ میں نے آج آپ کو بتا دیا۔ امید ہے مجھے آپ اس پر عمل ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔